علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین، پہلے قرآن پاک اللہ سورہ فتح انشاءاللہ ہر طرف فتح ہی فتح ہوگی۔ اس کی ہم نے صرف 3 آیات کریمہ مکمل کی ہیں الحمدللہ، اور اب اللہ کے کرم سے، اس کی مہربانی سے، اس کی عنایت سے 4تھی آیت کریمہ شروع کرتے ہیں، اس سے فیض حاصل کرتے ہیں اور اس سے نور حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ وہی اللہ ہے، اللہ جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا۔ پتہ چل گیا دلوں میں اطمینان کون اتارتا ہے؟ اللہ تعالی۔ دلوں میں اطمینان کون اتارتا ہے؟ سبحان اللہ جی۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالی نے؟ یہ کیوں اطمینان اتارتا ہے؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب اس کی راہ میں نکلتے ہیں تو اس وقت وہ مومنوں کے دلوں میں سکون اتارتا ہے، تاکہ ان کا جو ہے نا ایمان اور بڑھے، ان کا ایمان وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیوں نہ بڑھے؟ اللہ ہی کی ملک ہیں تمام لشکر آسمانوں اور زمین کے، سارے لشکر اللہ کی ملکیت ہے۔ ہاں، وہ جہاں چاہے گا اپنا لشکر اتارے گا اور مسلمان مضبوط ہو جائیں گے، مسلمان مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آگے چلیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کہاں میرے لشکر کی ضرورت ہے اور کہاں نہیں ہے، کون سا لشکر یہاں کام کرے گا۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں آگے چلیں۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں لے جائے۔ کہاں لے جائے؟ ایک باغ میں نہیں، باغوں میں۔ ہاں، اور سنیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ایک نہر نہیں کئی نہریں رواں ہیں، سنیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی برائیاں ان سے اتار دے، ان کی برائیاں ان سے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ جناب برائیاں بھی اتر رہی ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، تو جناب جنت اور باغات اور نہراں داخل بھی فرمایا جا رہا ہے، نعمتاں اخروی نعمتاں بھی عطا کیتیاں جا رہی ہیں، اور پھر سب سے بڑی نعمت اپنا اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کروایا جا رہا ہے۔ ہاں بھئی کتے باغاں تے نہراں چ نہ کھو جانا، سب تو وڈی نعمت جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ دے محبوب پاک کا دیدار ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ اور کی کرے گا؟ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ پر گمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے بڑی گردش۔ اللہ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا، معاذ اللہ، ولعنہم، اور انہیں لعنت کی، وعد لہم جہنم،
اور ان کے لیے جہنم تیار فرمایا، وساعت مسیرا، اور وہ کیا ہی برا انجام ہے۔ اے جننے بھی کیٹاگری دے لوگ نے انہاں نال دوستی نہیں رکھنی۔ منافق جڑے اتوں تو کلمہ پڑھتے ہیں معاذ اللہ، اور جھوٹیاں قسماں کھاندے نے، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کی کرتے ہیں۔ اے کہڑے لوگ نے جنہاں دے کول بیٹھے ہیں برائی آوندی، جنہاں دے کول بیٹھے ہیں دشمنی پیدا ہوندی، سمجھ آ گئی؟ جنہاں نال آدمی جنہاں دے کول بیٹھ کے برا بنتا ہے، ہن تے سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ تے اچھا انسان بننا چاہیے کہ برا؟ ہاں، یہ کون کون لوگ ہیں؟ منافق اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے مرد اور عورتیں، معاذ اللہ اللہ کے بارے میں برا برا سوچنے والے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ اور سن لو دوبارہ فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جماعت پہ نہ جانا کہ چھوٹی جماعت ہے، اللہ کے پاس بڑی جماعتیں ہیں، وہ بڑی بڑی جماعتوں سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اور اللہ ہی کی ملک ہیں آسمانوں اور زمین کے سب لشکر، وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ کیا ہی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اوصاف بیان کیے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، سمجھ آ گئی؟ ہاں، کیا بنا کے بھیجا ہے؟ ومبشرا، اور خوشی، ونذیرا، اور ڈر سناتا۔ آپ مومنوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں، خوش کرتے ہیں، اور کافروں کو ڈراتے ہیں تاکہ وہ ایمان لے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اپنی امت کے اعمال و احوال کے لیے حاضر و ناظر، تاکہ روز قیامت ان کی گواہی دیں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، سب کچھ جانتے ہیں حضور پاک۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی عزت کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح کی تسبیح میں نماز فجر اور شام کی تسبیح میں باقی چاروں نمازیں داخل ہیں۔ ہاں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ، حضور پاک کے ہاتھ دست اقدس پر بیعت کرنے والے ایسے ہیں جیسے اللہ کے دست قدرت پر بیعت کرنے والے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نقض فانما ينقص علی نفسہ، تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے اللہ بڑے عہد کو توڑا۔ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ یہ بیعت سن لیں، بیعت رضوان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں لی تھی۔ اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرنا اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تو اللہ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لکھا ہے قبیلہ غفار، مدنیہ، جوہنیہ، اشجع، اسلم، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال حدیبیہ بنیت عمرہ مکہ مکرمہ کا ارادہ فرمایا تو حوالہ مدینہ کے گاؤں والے اور اہل بادیہ یہ بخوف قریش آپ کے ساتھ جانے سے رکے، باوجود کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور قربانیاں ساتھ تھیں، اور اس سے صاف ظاہر تھا کہ جنگ کا ارادہ نہیں ہے، پھر بھی بہت سے اعراب پر جانا بھاری ہوا اور وہ کام کا ہیلا کر کے رہ گئے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ قریش بہت طاقتور ہیں، مسلمان ان سے بچ کر نہ آئیں گے، سب وہیں ہلاک ہو جائیں گے۔ اب جب کہ مدد الہی سے معاملہ ان کے خیال کے بالکل خلاف ہوا تو انہیں اپنے نہ جانے پر افسوس ہوگا اور معذرت کریں گے۔
صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حق ہو ادب کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، ہمیں آداب بارگاہ جاننے کی بجا لانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتیں جو صحابہ کرام کو عطا فرمائی، حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی، ان کا کوئی چھینٹا ہمیں بھی عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔